اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کرے، اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو تکلیف دے، اور جب اللہ عذاب دیتا ہے وہ اس وجہ سے دیتا ہے جب بندے حد پار کر دیتے ہیں تو اللہ اس وجہ سے وہ ان پہ تھوڑا ناراض ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک رحم کرنے والا ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نقطے کو پکڑتا ہے تاکہ میں ان کو بخش سکوں، معاف کر سکوں، اور ہم ہیں کہ ہم اللہ کو کوئی موقع نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، 24 گھنٹے نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلے، کہنے پر چلیں ہم، لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ہمارا فائدہ ہے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، اگر اس میں ہمارا فائدہ نہیں دکھتا تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ حالانکہ ہمیں ہر وقت اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی میں نورانیت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں برکت ہے، یعنی کہ ان کے تمام حکموں کو مانیں گے اور اس کو پورا کریں گے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول رات میں دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت جو کر رہے ہیں آہستہ آواز میں کر رہے ہیں، اور جب آگے گئے تو آگے دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بلند آواز سے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تو آہستہ آواز میں تہجد پڑھ رہے تھے، یعنی کہ تلاوت قرآن جو کر رہے تھے وہ آہستہ آواز میں کر رہے تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم جو تھے تو وہ بلند آواز سے تہجد پڑھ رہے تھے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت وہ بلند آواز سے کر رہے تھے۔ صبح میں اللہ کے رسول نے دونوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ ابو بکر، رات میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن تلاوت جو کر رہے ہیں آپ آہستہ آواز میں کر رہے ہیں، اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آہستہ آواز میں کیوں کری آپ نے تلاوت؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں تلاوت آہستہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ جس کا کلام ہے مجھے یہ کلام اس کو سنانا ہے، یعنی کہ اللہ کو سنانا ہے۔ آہستہ آواز سے میں اس لیے تلاوت کر رہا تھا، میں اللہ کو اپنا کلام سناؤں گا تو اس سے میرا فائدہ ہوگا، اور دنیا والوں کو سنانے سے کیا فائدہ؟ حضرت فاروق اعظم جو تھے ان سے معلوم کیا کہ آپ بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں بلند آواز سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں اور اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔
اور جہاں تک بھی تلاوت کی آواز جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں شیطان کو بھگا رہا تھا کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔ اس وجہ سے میں بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت جو کرنی چاہیے وہ نہ زیادہ دھیمی آواز ہو اور نہ زیادہ تیز آواز ہو۔ اگر میڈیم آواز میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں نورانیت پیدا ہوگی اور اس میں ہی برکت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، جو اللہ کے رسول بتا گئے ان کی اطاعت کرنا، ان کے حکموں پر چلنا، اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے لیکن ہم ان حدیث کو مانتے ہیں جس میں ہمیں اپنا فائدہ لگتا ہے، ان کے اس کہنے کو مانتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر نقصان ہو جائے گا تو ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ ہم تو پھر اپنی مرضی کے مالک ہو رہے ہیں، جیسا ہمارا دل کرے گا ہم ویسا کریں گے۔ دل کرے گا اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اگر دل نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اسے محبت نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں نا تو من چاہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارا دل کرے گا تو ہم عبادت کریں گے، اگر ہمارا دل نہیں کرے گا تو ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے عام سمجھ رکھی ہیں۔ یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں عام ہیں، تو ہمیں اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب دنیا سے جائے گا، دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جو ہماری بخشش کرائیں گے، یعنی کہ ہمارے لیے سفارش جو کریں گے، تو وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے رسول کے حکموں پر چلیں گے جیسا آپ نے کہا ہے، ہم ان کی حدیثوں کو مانیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد ہماری جو سفارش کرائیں گے وہ اللہ کے رسول ہی کرائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر نہیں چلیں گے، اللہ کے رسول کے حکموں کو نہیں مانیں گے، تو وہ ہماری سفارش کیسے کرا دیں گے؟ اللہ کے رسول نے جیسے کہا ہے کہ داڑھی رکھنے کو، ہم وہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ کام مت کرو، ہم وہی کام کرتے ہیں، اور جس کام کو آپ نے منع کیا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جس کام کو منع نہیں کیا وہ کام نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم الٹا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے جس میں اللہ کے حکموں کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ اور ہاں، اللہ کے حکموں کو جھٹلا کر، اللہ کے کہنے کو نہ مان کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں لوٹ کر بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے چند زندگی ہے، کب ختم ہو جائے نہیں پتہ۔ اور انسان کہتا ہے نا کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، لیکن جس کی موت آتی ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت تو جب سے ہی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ آخرت کے سفر میں چل دیا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ محبت اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے اظہار بھی کریں، اور اظہار جب ہوئے گا جب ہم ان کے حکموں پر چلیں گے، ان کو کہنا مانیں گے۔ اگر ہم ان کا کہنا نہیں مان رہے ہیں تو وہ محبت نہیں کہلاتی۔ اب جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی میاں بیوی سے محبت کرتے ہیں تو وہ جیسا کہتے ہیں ایک دوسرے کا کہنا مانتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے اس کے حکموں کو مان کر تو قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر اپنے حکم چلائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے یا نہ کرے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ آج ہم ان سب چیزوں سے دور ہیں کہ آج مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ہم حدیثوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے،
لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم اگر یہاں پر نقصان ہے تو آخرت میں اس کا فائدہ بھی ہے، کیونکہ ہم گناہوں کی طرف ایسے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی طرف جا کر ہی فائدہ لگ رہا ہے۔ اگر ہم گناہوں کو چھوڑ کر تقوی والی زندگی پا جائیں تو ہمیں وہ گناہ والا جو فائدہ ہے وہ نقصان لگنے لگے گا۔ تو اگر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کا حکم اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم کوئی عمل ایسا بھی کر لے اللہ کو وہ پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اتنی محبت کرنے کے بعد ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، جب اتنے کام اللہ ہمارا کرتا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں۔ تو اگر ہمیں اس کو آسان بنانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو ماننا، دل کو ماننا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں گناہ سے بچیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچیں۔ اگر مشکل ہو رہی ہے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ تو اس لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔